بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ذاته وفي صفاته إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد. ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين إمام الأنبياء والمرسلين قائد الغر المهجرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا 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 كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم رب زدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ألف ألف مرة بعدد كل ذرة كل ما ذكره ذاكرون وكل ما غفل عن ذكره غافلون. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكة المقربين وصل على جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. بزرگان محترم، ہمیں 2 ویک پہلے جو مجلس ہوئی تھی اور اس سے پہلے بھی جو مجلس کا سلسلہ تھا اس کے اندر ایک مضمون شروع ہوا ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم مدینہ منورہ ہجرت فرما کر تشریف لے گئے. وہاں جانے کے بعد آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو جہاد کا حکم ہوا ہے. مکہ مکرمہ کے اندر اس کا حکم نہیں ہوا تھا. 13 سال تک کفار مکہ طرح طرح سے ستاتے رہے، ظلم کرتے رہے، پریشان کرتے رہے، لیکن مکی زندگی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی برداشت فرمایا، صبر اور حلم اور عفو درگزر سے کام فرماتے رہے اور کام لیتے رہے. اور یہ حال حضرات صحابہ کا بھی تھا. بے انتہا ظلم اور بے انتہا ان کو پریشان کیا گیا، حتیٰ کہ حبشہ ہجرت فرمائی. لیکن پھر آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کو اللہ پاک نے مدینہ منورہ ہجرت فرمانے کا حکم دیا. چنانچہ مدینہ منورہ ہجرت کے بعد اب یہ باقاعدہ مدینہ منورہ دارالاسلام بنا اور یہاں آنے کے بعد مرکز اسلام کو وجود ہوا اور باقاعدہ اسلامی حکومت جو اللہ کے منشا کے مطابق وہ قائم ہوئی. پھر اس کے بعد غزوات کا سلسلہ شروع ہوا. غزوہ بدر وہ تو بالکل باعث مشرق پیش آ گیا تھا، ارادہ تھا ہی نہیں. مدینہ منورہ سے نکلے تھے کسی اور مقصد سے، مگر اللہ کو منظور تھا کہ مقابلہ ہو جائے اور اس مقابلے کے اندر کفر کی کمر کو توڑ دیا جائے. چنانچہ غزوہ بدر کے اندر لا الہ الا اللہ اس کا ظہور ہوا، اللہ کی قدرت کا ظہور ہوا. تمام حضرات بے انتہا صفات والے تھے، اگرچہ بے سر و سامانی کے ساتھ نکلے تھے. غزوے کا، لڑائی کا، جنگ کا کوئی ارادہ ہی نہیں تھا، اس کی کوئی تیاری بھی نہیں تھی. مگر اچانک سامنے آ گئے تو ان حضرات نے پیٹھ نہیں پھیری کہ ہم تو تیاری کر کے نہیں آئے، کفار تو بڑی تیاریوں کے ساتھ آ رہے ہیں، ہم ان کا کس طرح مقابلہ کریں گے. نہیں، متوکلن علی اللہ، سب نے کہہ دیا آپ آگے چلیے، مقابلہ کریں گے اور اللہ کو پھر جو منظور ہوگا وہ ہوگا. چنانچہ غزوہ بدر میں تمام حضرات صحابہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو غزوے کی اور بدر کی رات گزری ہے، اللہ کے سامنے روتے روتے دعاؤں میں گزری ہے اور بڑی الہا و زاری کے ساتھ دعا فرمائی ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ غزوہ بدر کا حال سب کو معلوم ہے کہ رب الجلال نے کفر کی کمر کو توڑ دیا۔ ابو جہل اور تقریباً بڑے بڑے 24 سردار ان کے تھے، مارے گئے، 70 ان کے قتل ہوئے تھے اور 70 قیدی بنا کر لائے گئے تھے، اور کامل طریقے سے کھلم کھلا اللہ نے فتح عطا فرمائی، اور لا الہ الا اللہ یعنی اللہ کی قدرت کا مکمل طریقے سے ظہور ہوا۔ اس کے بعد غزوہ احد ہوا ہے، اس کے بھی کچھ حالات آپ کے سامنے آئے تھے۔ غزوہ احد کے اندر لا الہ الا اللہ تھا بدر کے اندر، اور غزوہ احد کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ظہور ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہمارے اوپر بے انتہا ضروری ہے، بے انتہا ضروری ہے۔ امت اگر اطاعت رسول پر آئے، منشاء رسول کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کا پروگرام بنائے، انفرادی اجتماعی، تو اللہ کے فضل سے، اللہ کی قدرت سے غیبی نصرتیں شامل حال ہو سکتی ہیں۔ غزوہ احد کے اندر ذرا سی حضرات صحابہ سے مسٹیک ہو گئی تھی، جس کا گزشتہ مجلس میں تذکرہ ہوا تھا۔ 50 حضرات صحابہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ کے ایک ٹیلے کے اوپر، ایک ہل کے اوپر مقرر کیا تھا، جہاں سے دشمن کے آنے کا خطرہ تھا، اور ان کو یہ کہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ تم یہیں ٹھہرنا، جب تک میں تم کو نیچے آنے کے لیے نہ کہوں اپنی جگہ مت چھوڑنا۔ شروع کے اندر مقابلہ ہوا، اور پہلے ہی مقابلے کے اندر کفار ایسے بھاگے، حالانکہ بڑی تیاری کے ساتھ آئے تھے، تقریباً 3000 کا لشکر لے کر آئے تھے، لیکن جم نہیں سکے، اور ابتدائی مرحلے کے اندر وہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے، سب نکل گئے۔ ادھر جو 50 حضرات صحابہ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹیلے کے اوپر مقرر کیا تھا، آج بھی وہاں پر ہے۔ جو لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں احد کے اوپر، تو وہاں زیارت کرنے والے دکھاتے بھی ہوں گے، یہ اس کو جبل رومات کہتے ہیں، جبل رومات۔ وہاں ان حضرات صحابہ نے جب دیکھا کہ کفار میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ چکے ہیں اور حضرات صحابہ یہاں پر موجود ہیں، اور اللہ نے جو ان کا مال غنیمت تھا، حضرات صحابہ اس مال غنیمت کو جو مال وہ چھوڑ کر گئے ہیں وہ جمع کر رہے ہیں، پھر ان کے درمیان اتفاق سے 2 رائے ہو گئی۔ اکثریت نے یہ کہا کہ اب تو جنگ ختم ہو چکی ہے، کفار میدان چھوڑ کر بھاگ چکے ہیں، تو ہم نیچے اتر آئیں۔ ان کے جو امیر تھے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے فرمایا کہ نہیں، جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو اترنے کے لیے نہیں کہیں گے ہم یہاں سے اتریں گے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہی تھا، مگر ان میں اجتہادی اختلاف ہو گیا۔ اکثریت کا رائے یہ ہو گیا کہ اب تو جنگ ہی ختم ہو چکی ہے، کفار میدان میں ہی نہیں، وہ تو جا چکے ہیں۔ چنانچہ تقریباً 40 کے قریب اتر آئے۔ ابھی تک خالد ابن ولید کافروں کے ساتھ تھے اور کفار کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے ہوئے تھے، یہ بھی بھاگ رہے تھے، سب بھاگ رہے تھے۔ خالد بن ولید نے دور سے دیکھ لیا کہ یہ جو ٹیلہ ہے جہاں پیچھے سے آئیں گے اور اچانک ان پر حملہ کر دیں گے، اس لیے آپ ساتھ مقرر کیا تھا وہاں پر۔ وہ جگہ ایسی تھی کہ ہم ادھر ہوں گے، وہ پیچھے سے آ کر ہم پر حملہ کر دیں گے تو ہم کو پتہ بھی نہیں چلے گا، لہٰذا وہاں پہرہ داری اور پوری طرح سے چوکی داری ہونی چاہیے تاکہ کفار یہاں سے آنے کی ہمت نہ کرے۔ مگر جب انہوں نے بھاگتے بھاگتے دیکھا کہ یہ ٹیلہ ختم ہو گیا ہے، چند افراد نظر آ رہے ہیں، تو ان کی ہمت ہو گئی اور انہوں نے اپنے افراد کو جمع کر لیا، اور جمع کر کے پیچھے سے آ کر حملہ کیا۔ یہ 10 سے مقابلہ کیا، مگر بیچارے سب شہید ہو گئے، 10 کے 10، اور ان کو موقع مل گیا، میدان خالی تھا، حضرات صحابہ کو خیال بھی نہیں تھا کہ وہ پیچھے سے آ جائیں گے، اور اچانک ان لوگوں نے آ کر حملہ کر دیا کفار مکہ نے۔ گزشتہ مجلس کے اندر پوری بات آ چکی تھی کہ اس حملے کے نتیجے کے اندر مسلمان حضرات صحابہ تتر بتر ہو گئے، ادھر ادھر منتشر ہو گئے، اور اس کے نتیجے کے اندر 70 صحابہ شہید ہوئے، جو آج احد میں ہے، آج بھی ہے وہاں پر۔ خیر بات، گزشتہ مجلس میں پورا تذکرہ ہوا تھا، یہ 70 صحابہ شہید ہوئے اور کتنے صحابہ زخمی ہوئے، سخت زخمی ہوئے۔ اس کے بعد اگرچہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے باقاعدہ آیت نازل فرمائی ہے کہ ان حضرات صحابہ تو جو مسٹیک ہو گئی ہے، آپ کے حکم کے بغیر نیچے اتر آئے، اور نیچے اتر آنے کے نتیجے کے اندر جنگ کا بالکل نقشہ ہی بدل گیا۔ پہلے کمپلیٹ فتح ہو گئی تھی، اور اس کے بعد نقشہ بدل کر 70 صحابہ شہید ہو گئے، اور کتنے صحابہ انجر اور زخمی ہو گئے۔ خود اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے زندان میں مبارک شہید ہوئے، خود مبارک کی کلیاں پیشانے کے اندر چلی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے تھے، لیکن اللہ نے سب کو معاف کر دیا،
سب کو معاف کر دیا۔ باقاعدہ قرآن پاک کی آیتیں نازل ہوئی، اور پھر معاف ہی نہیں کیا بلکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم سے فرمایا فبما رحمت، کہ آپ جو ہے ان حضرات صحابہ کو فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر، آپ بھی ان کو معاف کر دیجئے، اور معافی نہیں کیجیے بلکہ ان کی دلداری کیجیے۔ یہ تو بڑے مخلص صحابی ہیں، بائی مسٹیک ان سے ایک مسٹیک ہو گئی ہے، لیکن یہ ایسے نہیں ہے کہ آپ کی نافرمانی کریں، جان بوجھ کر آپ کے حکم کو توڑیں۔ یہ بائی مسٹیک ان سے ہو گیا ہے، اوپر والی آیتوں کے اندر تذکرہ آ رہا ہے وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، یقیناً اللہ نے ان کو معاف کر دیا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے اور بڑے حلم والے ہیں۔ پھر آگے آتے چل رہی ہیں اسی غزوہ احد کے بارے میں، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ بھی معاف کر دیجیے، اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے، آپ بھی معاف فرما دیجیے اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے۔ وشاورہم فی الامر، اور ان کو قریب کرنے کے لیے، اگرچہ ان کے دل ٹوٹے ہیں اور ان کے بے انتہا ندامت ہے، جو مسٹیک ہو گئی اس مسٹیک کی وجہ سے اتنے بڑے جماعت شہید ہوئی ہے، بے شک ان کے دلوں میں ندامت ہے، لہذا اللہ نے معاف کر دیا، آپ بھی معاف کیجیے بلکہ ان کے لیے مغفرت کیجیے اور ان سے مشورہ بھی لیتے رہیے۔ تو یہ آیتیں نازل ہو چکی ہیں، لہذا اب ہمارے لیے، آپ کے لیے، کسی بھی امتی کے لیے ہرگز 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 یہ مناسب نہیں ہے کہ ان حضرات صحابہ کے بارے میں ذرہ برابر بھی کوئی لفظ کہے۔ ہو گیا، اللہ کو منظور تھا وہ ہو گیا، 70 حضرات صحابہ شہید ہوئے، مقام شہادت کو پہنچ گئے، لیکن جب اللہ نے معاف کر دیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف کرنے کے لیے اللہ نے باقاعدہ فرمایا کہ آپ بھی معاف کر دیجئے، پھر میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہ ان کے بارے میں ذرہ برابر بھی کوئی لب کشائی کرے، یا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان کی طرف سے دل کے اندر کوئی غلط خیال آ جائے۔ یہ تو ہو گیا۔ اب آگے جو ابھی ہم نے آیتیں سنی ہے، الذین استجابوا للہ والرسول، حضرات صحابہ بالکل زخم خوردہ تھے، 70 صحابہ شہید ہوئے، بتائے کیا حالت ہوگی ان کی۔ ابو سفیان اس وقت لشکر کا سردار تھا، یہ لوگ بھاگ گئے تھے۔ بھاگنے کے بعد ان کو خیال آیا کہ ہم کو تو مکمل طریقے سے فتح حاصل ہو رہی تھی اور ہم میدان جنگ چھوڑ کر چلا آئے، بہتر تو یہ تھا کہ ہم وہاں ٹھہرتے، ان کے 70 صحابہ شہید ہوئے ہیں اور ان کو مارتے، ان پر اور حملہ کرتے، زخمی بھی تھے اور ان کے بہت سارے ساتھی شہید بھی ہو گئے تھے، اس وقت بہت اچھا موقع تھا، اگر ہم اور حملہ کرتے تو اور ہم کو فتح ملتی اور کامیابی ملتی۔ تو بھاگتے بھاگتے ان کو یہ خیال آیا ابو سفیان کو، اور انہوں نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا کہ ہم دوبارہ جائیں، وہ سب زخم خوردہ ہیں، انجر ہیں، بالکل ٹوٹے ہوئے ہیں، اگر ہم اس وقت حملہ کر دیں گے تو کامیابی اور ملے گی ہم کو۔ تو ابو سفیان نے ساتھیوں کو جمع کیا، مگر جمع کرنے کے بعد ہی پھر اس کے دل کے اندر من جانب اللہ رعب آیا کہ جانا کہ نہیں جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے، مگر دل کے اندر ایسا رعب پیدا ہوا کہ جو آنے کا اس نے ارادہ کیا تھا وہ ارادہ ختم کر دیا واپس آنے کا۔ ادھر ادھر پاکستان کو خبر ملی کہ کفار مکہ جمع ہے وہاں پر اور یہ مشورہ کر رہے ہیں کہ یہاں آنے، چنانچہ ان کفار بھاگے تھے، خود تو آنے کی ہمت نہیں ہوئی، البتہ مدینہ منورہ کی طرف جو مسافر وغیرہ آ رہے تھے ان کو یوں کہا، ان میں سے ایک نعیم بن مسعود ہے اور جو اس کے دوسرے ساتھی بھی ہوں گے، ان کو یوں کہا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھیوں کو خبر پہنچاؤ کہ ابو سفیان اور ان کا لشکر جو یہاں سے جا چکا تھا اب وہ جمع ہوگا ایک جگہ، اور جمع ہو کر بھی دوبارہ مدینہ منورہ حملہ کا ارادہ رکھتا ہے، حالانکہ ارادہ نہیں تھا مگر ڈرانے کے لیے اس سے یہ چال چلی کہ تاکہ مسلمان اور گھبرا جائے اور ان کے دلوں میں خوف پیدا ہو جائے۔ تو اب ان آیتوں کے اندر اسی کا تذکر آ رہا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی کہ وہ لوگ جمع ہیں اور دوبارہ مدینہ منورہ پر حملے کا ارادہ فرماتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام حضرات صحابہ کو جمع کیا اور اعلان فرمایا کہ کل ہمارے ساتھ جو اس غزوے کے اندر شریک تھے ان کو اب آگے چلنا ہے۔ کہاں آگے چلنا ہے؟ غزوے کے لیے، جنگ کے لیے۔ سب زخم خوردہ ہیں، دل ٹوٹے ہوئے ہیں، لیکن جب ان کے سامنے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ بات رکھی تو ایک نے بھی انکار نہیں کیا کہ ہم بالکل زخم ہیں، ہم پر چلنے کی طاقت نہیں ہے، کیا جا کے مقابلہ کریں گے۔ تو اس کو فرماتے الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح، جن لوگوں نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا مان لیا جب ان کو یہ کہا گیا کہ ہم کو کفار کے تعاقب کے لیے
اور کفار سے مقابلے کے لیے جانا ہے، حالانکہ زخمی تھے۔ من بعد ما اصابهم القرح، اس کے بعد کہ ان کو زخم تازہ لگا ہوا تھا، ابھی کل تو جنگ ہوئی تھی، اور کسی کا پیر کٹا ہوا ہے، کسی کا زخمی ہوا ہے، چلنے کی طاقت نہیں ہے، ایسے لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ اب ہم کو دوبارہ کفار کے مقابلے کے لیے چلنا ہے، لیکن ان میں سے ایک نے بھی انکار نہیں کیا، ایک نے بھی انکار نہیں کیا، بلکہ سب تیار ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، ان میں جو لوگ محسن ہیں، نیک و متقی ہیں، لہم اجر عظیم، متقی ہیں اور محسن ہیں، ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ تیار ہو گئے وہ لوگ، اور ابھی یہ تیاری کر ہی رہے تھے کہ ان کو وہ خبر مل گئی جو ابو سفیان نے کسی کے ذریعے کہلوائی تھی کہ تم جا کر کہہ دو کہ کفار دوبارہ جمع ہو کر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو وہاں سے جو لوگ مسافر آ رہے تھے، نعیم بن مسعود، اس نے آ کر مسلمانوں سے، حضرات صحابہ سے کہا الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم، جن کو لوگوں نے، الذین قال لهم، وہ کہ جن کو لوگوں نے جو کہا، یعنی نعیم بن مسعود نے آ کر جو کہا ان الناس قد جمعوا لکم، کہ کفار مکہ جو ہے تمہارے لیے جمع ہو گئے ہیں دوبارہ، اور بڑا سامان تمہارے لیے مقابلے کا تیار کر کے آ رہے ہیں، فخشوہم، تو تم ان سے ڈرو۔ ان کے دلوں پر رعب ڈالنے کے لیے اس نے کہا کہ بہت خطرناک معاملہ ہے، وہ لوگ آ رہے ہیں، تو ڈرایا ان کو، حضرات صحابہ کو، فخشوہم، تم ان سے ڈرو۔ جب حضرات صحابہ نے یہ بات سنی تو ان کے دلوں میں ذرہ بھی خوف پیدا نہیں ہوا کہ وہ لوگ آئیں گے دوبارہ، ہم زخم خوردہ ہیں، وہ تو خود تیار ہو گئے تھے، آگے جانے کے تیار ہو گئے تھے۔ فزادہم ایمانا، اس خبر نے ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیا۔ چنانچہ پھر ان کی زبان پر یہ رہا، وقالوا، اور انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حضرات صحابہ کو تیار کر ہی لیا تھا کہ ہم کو آگے چلنا ہے اور ان کے مقابلے کے لیے جانا ہے، ادھر یہ خبر ملی تو ان کے دلوں میں ذرا بھی رعب پیدا نہیں ہوا، بلکہ الٹا ابو سفیان کے دل میں رعب پیدا ہو گیا، ابو سفیان کے دل میں رعب پیدا ہو گیا، اور اس کی ہمت واپس آنے کی نہیں ہوئی، بلکہ وہاں سے وہ مکہ مکرمہ چلا گیا دل میں رعب اور ڈر بٹھا کر۔ اور حضرات صحابہ یہاں سے روانہ ہوئے ان کے تعاقب کے لیے۔ چنانچہ حضرات صحابہ جب روانہ ہوئے تو ایک شخص ہیں معبد خزاعی، بنو خزاع کے، اگرچہ ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے، مگر بنو خزاع والوں کا حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم اور حضرات صحابہ کے ساتھ تعلقات تھے، اگرچہ ایمان نہیں لائے تھے مگر وہ کفار مکہ کے ساتھ نہیں تھے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، وہ ہمیشہ ان کا ساتھ دیا کرتے تھے۔ تو معبد خزاعی نے ابو سفیان کو کہا کہ تو یوں کہہ رہا ہے کہ مسلمان ڈرے ہوئے ہیں اور تم سے خوف زدہ ہیں، وہ تو خوف زدہ کیا، وہ تو آ رہے ہیں، وہ تمہارے مقابلے کے لیے یہاں آ رہے ہیں۔ تو ابو سفیان نے جب یہ سنا تو اور بھی زیادہ خوف اس کو پیدا ہوا، ایسا ڈر پیدا ہوا کہ اس نے بالکل واپس آنے کا ارادے ختم کر دیا اور مکہ مکرمہ روانہ ہو گیا۔ تو الٹا معاملہ ہوا، وہ مسلمانوں کو خوف زدہ کرنا چاہتے تھے، مسلمانوں کے دل میں رعب پیدا کرنا چاہتے تھے کہ مسلمان ڈر جائیں گے ہم سے اور ہم جا کر حملہ کریں گے، کامیابی مل جائے گی۔ مگر حضرات صحابہ زخمی ہونے کے باوجود بھی آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی بات کو مان کر اور اللہ کی بات کو مان کر، اب یہاں پر جو مفسرین نے ایک بات لکھی ہے، یہاں پر کوئی آیت شریفہ نازل نہیں ہوئی تھی کہ اللہ پاک ان کو حکم دے رہے ہیں کہ جاؤ ان کا مقابلہ کرو، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کے اوپر اللہ یوں فرما رہے ہیں الذین استجابوا للہ والرسول، کہ جن لوگوں نے بات مان لی اور حکم مان لیا اللہ کا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، حالانکہ اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہیں آیا تھا، مگر مفسرین یہاں پہ ایک بات لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات ارشاد فرماتے ہیں تو وہ اللہ ہی کی بات ہوتی ہے، اللہ ہی کا حکم ہوتا ہے، اللہ ہی کا فرمان ہوتا ہے، لہذا یہاں پر اگرچہ باقاعدہ کوئی آیت شریفہ نازل نہیں ہوئی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے فرمایا تھا کہ ہم کو مقابلے کے لیے جانا ہے، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر یہ فرمایا کہ جن لوگوں نے رسول کی بات مانی انہوں نے میری بات بھی مان لی۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لینا یہ اللہ کی اطاعت ہے، اس لیے شروع کے اندر الذین استجابوا للہ والرسول نے فرمایا کہ جن لوگوں نے کہنا مان لیا اللہ کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور کہنا مان کر روانہ ہو گئے، تو ان کی تعریف فرمائی کہ کتنے مطیع و فرما بردار ہیں۔ یہ لوگ جا رہے ہیں حمراء الاسد کی طرف، یہ مدینہ منورہ سے تقریباً 8 میل کے
فاصلے میں ایک جگہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان حضرات صحابہ کو لے کر روانہ ہوئے، زخم خوردہ ہے، چلنے کی طاقت نہیں ہے، تو کس طرح چلے ہوں گے؟ ان حضرات کا ایمانی جذبہ دیکھیے، زخم خوردہ ہونے کے باوجود بھی جب کفار مکہ کی طرف سے یہ خبر ملی کہ لوگ جمع ہو چکے ہیں تو ان کے دل میں ذرہ بھی خوف پیدا نہیں ہوا، بلکہ اور ان کے دل میں ایمانی قوت پیدا ہو گئی اور ایمانی حرارت پیدا ہو گئی اور روانہ ہوئے۔ روانگی میں سفر کے اندر ان کی زبانوں پر بس یہ جملہ تھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہی جملہ تقریباً پورے سفر میں رہا اور حمراء الاسد پہنچے۔ وہ حمراء الاسد جب پہنچے تو وہاں پہنچنے کے بعد پتہ چلا کہ کفار مکہ تو بالکل یہاں سے چھوڑ چھاڑ کر مکہ مکرمہ روانہ ہو چکے ہیں، کوئی مقابلے کے لیے موجود نہیں ہے، کوئی موجود نہیں ہے، کوئی سامنے نہیں ہے۔ چنانچہ آپ سے وہاں ٹھہرے۔ اب ٹھہرنے کے بعد پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، فانقلبوا بنعمۃ من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء واتبعوا رضوان اللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان آیاتوں میں 3 چیزوں کا تذکرہ فرمایا، 3 نعمتوں کا، کہ زخم خوردہ تھے اور ایسی حالت میں انسان ہمتیں توڑے ہوئے ہوتا ہے، ہمتیں پست ہوتی ہیں، ہمت نہیں ہوتی، لیکن ان حضرات صحابہ کی اطاعت دیکھو، ان حضرات صحابہ کا جذبہ دیکھو کہ ان حضرات صحابہ نے زخمی ہونے کے باوجود بھی، انجر ہونے کے باوجود بھی، چلنے کی طاقت نہیں ہے اس کے باوجود بھی تیار ہو گئے۔ اور کہاں جانے کے لیے تیار ہوئے؟ وہاں مقابلے کے لیے۔ مقابلہ ہوتا تو اس حالت کے اندر بتلائیے ہم جیسے ہوتے تو کیا کرتے، لیکن حضرات صحابہ کے ایمان میں اور ترقی ہوئی، روانہ ہو گئے۔ خیر مقابلہ تو ہوا نہیں، کفار مکہ تو ڈر کر بھاگ گئے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فانقلبوا بنعمۃ من اللہ، یہ اللہ کی نعمت کو واپس لے کر لوٹے۔ اللہ کی نعمت کیا ہوئی؟ وہاں جانے کے بعد کفار مکہ تو موجود نہیں تھے، بغیر مقابلے ہی کہ اللہ نے ان کے دلوں میں رعب پیدا کر دیا، اور بغیر مقابلے کے گویا کہ وہ شکست ہار کر بھاگ گئے۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ نے بنعمۃ من اللہ سے بیان کیا کہ بغیر مقابلے کے بھی رب ذوالجلال نے ان کو وہاں پر مقابلے کے لیے گئے تھے، مگر اس کے باوجود جب کفار مکہ کو خبر ملی تو وہ مقابلے میں ٹھہرے نہیں، بلکہ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ تو ایک نعمت ان کو یہ ملی کہ بغیر مقابلے کے اللہ نے ان کو کامیاب وہاں سے واپس فرمایا، کامیابی کے ساتھ۔ وہاں جانے کے بعد کوئی مقابلہ نہیں ہوا، بلکہ اور کفار مکہ کے دلوں کے اندر ان کا رعب جم گیا۔ اور دوسرا فرماتے ہیں فضل لم یمسسہم سوء، اور اللہ کا فضل ان کو ملا، وہاں پہنچنے کے بعد کوئی برائی ان کو نہیں پہنچی، کوئی مقابلے کی نوبت نہیں آئی کہ مزید کوئی مقابلہ ہوتا، زخمی ہوتے، شہید ہوتے، ایسا کوئی مقابلہ کا موقع نہیں آیا، بلکہ اللہ کے فضل کو لے کر واپس لوٹے۔ اللہ کا فضل کیا ہوا؟ یہ لوگ وہاں پہنچے، حمراء الاسد ایک جگہ کا نام تھا، وہاں مارکیٹ بھی تھی، بازار بھی لگتا تھا۔ وہاں جانے کے بعد حضرات صحابہ جو زخم خوردہ تھے، ان کے پاس جو کچھ مال وغیرہ تھا، انہوں نے وہاں جانے کے بعد مارکیٹ میں اور حمراء الاسد کے بازاروں میں کچھ مال خریدا اور مال خرید کر کچھ بیچنا شروع کیا۔ اللہ نے اس کے اندر بے انتہا برکت عطا فرمائی، اللہ نے اس کے اندر برکت عطا فرمائی، اور رب ذوالجلال نے ان کو روزی اور مال عطا فرمایا۔ تو اس کے یہاں پر فضل فرمایا کہ نعمت، اللہ کی نعمت کو لے کر بھی لوٹے اور اللہ کا فضل بھی لے کر لوٹے، کہ وہاں تجارت کی، بزنس کیا، اور اس کے اندر ان کو نفع ہوا، بینیفٹ ملا، اور یہ نفع لے کر واپس لوٹے۔ اور تیسری چیز واتبعوا رضوان اللہ، اور سب سے بڑی چیز یہ ملی کہ اللہ کی رضامندی ان کو حاصل ہوئی، کہ اللہ کی بات کو مانا، اللہ کے رسول صاحب کی بات کو مانا، انکار نہیں کیا۔ بس ہم کو اس سے بہت بڑا سبق یہ ملتا ہے کہ انسان اللہ کی بات کو مان دے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان دے۔ آج ہمارے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث موجود ہیں، اللہ کا فرمان قرآن مجید موجود ہے۔ بس میرے لیے اور آپ کے لیے، امت کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے سامنے جو بھی اللہ کا حکم آ جائے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا تذکرہ آ جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارک کا تذکرہ آ جائے، بس ہم اپنے جذبات کو چھوڑ دیں۔ حضرات صحابہ زخمی ہونے کے باوجود بھی مقابلے کے لیے جا رہے ہیں، ہم کسی سے مقابلہ نہیں ہو رہا ہے ابھی، البتہ اپنے نفس سے مقابلہ ہو رہا ہے۔ ہم اپنے نفس کے غلام بنے ہوئے ہیں، حدیثیں سنتے رہتے ہیں، فرامین الہی سنتے رہتے ہیں، مگر نفس کی غلامی ہم پر اتنی سوار ہے، اور نفس کے ہم ایسے غلام بنے ہوئے ہیں کہ بار 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 حدیثیں آتی ہیں ہمارے سامنے، سنتوں کا تذکرہ آتا ہے۔ اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے۔ ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں کہ سنتوں کا تذکرہ آنے کے بعد میری زندگی میں جو سنتیں نہیں تھیں کیا پیدا ہو گئی ہیں، میری زندگی کے اندر جو سنتیں نہیں تھیں
میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو سن کر ارادہ کر لیا ہے کہ میں اپنے جذبات کو چھوڑ دوں اور جذبات کو چھوڑ کر ختم کر کے سنت کو اختیار کر لوں۔ آج تمہارے لیے یہی جہاد ہے، آج تو ہمارے یہی جہاد اکبر ہے کہ ہم اپنے نفس کا مقابلہ کریں اور نفس کا مقابلہ کر کے سنت کو اختیار کریں، اللہ کے احکامات کو زندہ کریں، قرآن مجید کی اتباع کریں، اللہ کے احکامات کے اوپر چلیں، نماز باجماعت ادا کرنے کی کوشش کریں، عشاء ہو کہ فجر ہو، مغرب ہو کہ ظہر ہو، پانچوں نماز مسجد میں آ کر باجماعت پڑھنے کی کوشش کریں، گھروں میں بغیر عذر کے ہرگز نماز نہ پڑھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارک ہیں، فضائل نماز کے اندر جماعت کے بارے میں کتنی حضرت شیخ نے روایتیں جمع کی ہیں، جماعت چھوڑنے کے بعد کتنی شدید وعید بیان فرمائی ہے، بغیر عذر کے گھر میں نماز پڑھوانے کے لیے کتنا شدید کہ ان کی نماز قبول ہی نہیں ہوتی، کیسی کیسی وعیدیں آئی ہیں۔ اللہ کرے امت کے دل کے اوپر اپنے زندگی کا ہم جائزہ لیں۔ میں بھی کہنے والا سننے والا سب محتاج ہے، میں بھی محتاج ہوں کہ جو باتیں میرے اندر موجود نہیں ہیں میں محاسبہ کروں، اور محاسبہ کرنے کے بعد ان باتوں کو، ان سنتوں کو لانے کا ارادہ بھی کروں، نیت بھی کروں، اور گزشتہ زندگی پر توبہ بھی کروں، اور آئندہ زندگی کے لیے، آئندہ کے لیے اپنے نفس کو دبا کر، اپنے نفس کو کچل کر، اپنے جذبات کو چھوڑ کر کم سے کم اللہ کی بات مان لیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لیں۔ حضرات صحابہ نے بات مان لی تو اللہ نے 3 نعمتوں کو عطا فرمائی۔ اللہ کی طرف سے نعمت ملی کہ بغیر مقابلے کے واپس آئے اور اللہ کی طرف سے مجاہد بن کر واپس آئے، مال بھی عطا فرمایا، اور سب سے بڑھ کر واتباع رضوان اللہ، اللہ کی رضامندی ان کو ملی۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی بات کو ماننے کی برکت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے کی برکت سے اپنے جذبات کو ہم چھوڑ کر، اپنے جذبات کو کچل کر جب اللہ کے حکموں کو آگے رکھیں گے، سنتوں کو آگے رکھیں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آج بھی اللہ رب العزت کی رضامندی ہم کو حاصل ہو سکتی ہے۔ واللہ ذو فضل عظیم، اللہ بڑے فضل والے ہیں۔ تو بہرحال آج کے اس مجلس کے اندر حضرات صحابہ کے اس واقعے سے ہمارے لیے بہت بڑا سبق یہ ہے کہ کم از کم آج ہمارے سامنے کفار سے مقابلہ تو نہیں ہے، کفار سے مقابلے کے لیے ہم کو نہیں کہا جا رہا ہے، لیکن بہرحال اتنی بات ضرور آ رہی ہے کہ جو لوگ اللہ کی بات کو مانیں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانیں گے تو اللہ پاک ان کو یقیناً نعمت عطا فرمائیں گے، فضل بھی عطا فرمائیں گے، اور رب ذوالجلال ان کو اپنی رضامندی بھی عطا فرمائیں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اپنے جذبات کو چھوڑیں۔ اس لیے مشکاۃ شریف میں ایک روایت آتی ہے، المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، یہ مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے مقابلہ کرے اللہ کی اطاعت میں۔ وہاں پر حاشیے کے اندر اس کو جہاد اکبر کہا ہے، یعنی نفس سے مقابلہ کرنا اور ایک کفار سے مقابلہ کرنا۔ کفار بھی ہمارے دشمن ہیں اور نفس بھی دشمن ہے، بلکہ نفس جو دشمن ہے اس کو اعدل اعدا کہا گیا ہے، بڑا سب سے بڑا دشمن ہے۔ تو کفار کے مقابلے کی وجہ سے انسان مجاہد بنتا ہے۔ تو فرمایا ہے کہ نفس کا بھی ہم مقابلہ کریں گے اور نفس کے جذبات کو دبائیں گے اور اس کے خلاف معاملہ کریں گے تو یہ بھی جہاد ہوگا، بلکہ جہاد اکبر ہوگا، اور اس جہاد اکبری کی وجہ سے وہ جہاد اصغر بھی وجود میں آتا ہے۔ انسان جب اپنے نفس پر کنٹرول کر لیتا ہے تو کنٹرول کرنے کے نتیجے میں اگر کفار سے مقابلے کا موقع آئے گا تو جائے گا، اگر نفس کا غلام ہے تو وہاں جانے کی بھی ہمت نہیں ہوگی۔ تو نفس کی غلامی سے انسان اپنے آپ کو نکالے۔ نفس جو ہمارا بہت بڑا دشمن ہے، ان نفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس امارہ جو ہے ہمیشہ برائیوں کا حکم دینے والا ہے۔ تو برائیوں کا جو حکم دینے والا دشمن ہمارا ہے، اس کا مقابلہ کر کے ہم اللہ کی مانیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، احادیث مبارکہ کی اطاعت کریں، سنت مبارکہ کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں، تو یہ جہاد اکبر ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر اس کو مجاہد کہا گیا ہے، المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت کے اندر جو اپنے نفس سے مجاہدہ کرے، جہاد کرے، اپنے نفس کو دبائے، وہ بھی اللہ کی نظر کے اندر مجاہد ہے۔ بلکہ شارحین حدیث نے فرمایا کہ مجاہد حقیقی ہے، یہ مجاہد حقیقی ہے جو اپنے نفس سے جہاد کر کے، اپنے نفس کو جذبات کو چھوڑ کر کے اللہ کی اطاعت کر رہا ہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر رہا ہو۔ پھر آگے فرماتے ہیں ذالکم الشیطان انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، یہ جو خبر ملی تھی نعیم بن مسعود نے آ کر کہا تھا کہ کفار جمع ہو گئے ہیں اور دوبارہ مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے آنا چاہتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے وہ خود شیطان تھا۔ یخوف اولیاءہ، وہ اپنے ہم مذہب، اپنے مسلک کے جیسے دوستوں سے تم کو ڈرا رہا تھا کہ دیکھو کفار جمع ہو گئے ہیں اور بہت بڑا سامان جمع کیا ہے، تم ان سے ڈر جاؤ۔ تو اللہ فرماتا ہے فلا تخافوہم، تم ان سے مت ڈرو، یہ شیاطین تم کو یہ کہہ رہا ہے کہ تم کفار سے ڈرو اور وہ تمہارے مقابلے کے لیے آ رہے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے فلا تخافوہم،
ان کا خوف ہرگز اپنے دلوں میں پیدا مت کرو۔ وخافونی ان کنتم مؤمنین، میرا خوف اپنے اندر پیدا کرو، مجھ سے ڈرو، میرا خوف تمہارے اندر پیدا ہوگی، اور اگر تم ایمان والے ہو تو میرے خوف کی برکت سے تم کو درجات ملیں گے، میرے خوف کی وجہ سے تم کو میرا قرب نصیب ہوگا۔ باقی ان کے خوف سے تمہارے دل اور پزمردہ ہوں گے، تمہارے دلوں کے اندر بزدلی پیدا ہوگی، ان کا خوف پیدا نہ کرو بلکہ مجھ سے ڈرو۔ تو بہرحال ان آیتوں کے اندر ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے اور بہت بڑی عبرت ہے کہ ہم اپنے نفس کے خلاف کر کے اللہ کی بات مانیں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے کا جذبہ پیدا کریں، اپنے جذبات کو چھوڑیں۔ آج امت کا بہت بڑا طبقہ سنتوں سے دور اس لیے ہے کہ اپنے جذبات کو لیے ہوئے ہے۔ کیسی کیسی سنتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، کیسی کیسی باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، کیسے کیسے مذاکرے ہوتے ہیں، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے فضائل وغیرہ بہت ساری چیزیں ہیں، چاہے وہ اخلاقیات کے سلسلے میں ہو، معاشرے کے سلسلے میں ہو، تینوں تمام اسلام کے جتنے بھی یہ ہیں احکامات ہیں، ان تمام احکامات کو اپنی زندگی میں لانے کی ہم سب پابندی کا ارادہ کریں، اور انشاءاللہ اس کو چلنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ کی طرف سے رضامندی بھی حاصل ہوگی، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ کا قرب بھی نصیب ہوگا اور اللہ کا فضل بھی نصیب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ حضرات صحابہ کے اوپر کروڑ رحمت نازل فرمائے، اور ان کے صدقے میں ہم کو بھی تقوی نصیب فرمائے، اللہ کی اور اللہ کے رسول صاحب کی اطاعت کا جذبہ عطا فرمائے، اپنے نفس کی غلامی سے نکال کر ہم کو اللہ کی غلامی نصیب فرمائے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نصیب فرمائے، اور رب ذوالجلال ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ کی جتنی ہم سے کوتاہی ہوئی ہے اللہ ان کوتاہیوں کو معاف فرمائے، اور آئندہ کے لیے رب ذوالجلال ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بھی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی احادیث مبارکہ کے اوپر عمل کی اور سنت مبارکہ کو اپنی زندگی میں لانے کی اللہ جذبہ اور توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ اب تھوڑا سا ذکر کریں گے، ذکر تو ایک خالی پریکٹس کے لیے ہوتا ہے، ورنہ ذکر ہم روزانہ کرنے کی عادت ڈالیں، روزانہ اللہ کا ذکر کریں، یہ ذکر بہت بڑی چیز ہے، وَلَذِكْرُ اللہِ اکبر، اللہ نے فرمایا کہ ذکر بہت بڑی چیز ہے، تو ذکر باقاعدہ ذکر بھی کریں، تلاوت قرآن پاک بھی کریں، اور لا الہ الا اللہ لا الہ الا ہم بھی کریں گے تو کم از کم 100 مرتبہ روزانہ لا الہ الا اللہ کا ورد کر لیا کریں۔ کسی سے ہم بیعت ہیں تو آپ کو جو آپ کے شیخ نے جو وظیفہ اور جو معمول بتایا اس پہ عمل کریں، ورنہ ایسے بھی اپنے طور پر تیسرا کلمہ ہے اور چوتھا کلمہ ہے اور استغفار ہے، درود شریف ہے، کم سے کم روزانہ 300 مرتبہ درود شریف کی عادت بنا لیں، اور یہ تیسرا کلمہ ہے استغفار ہے، اور یہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، اس کو ہم 100 مرتبہ پڑھ لیا کریں، 100 مرتبہ روزانہ، تو انشاءاللہ حدیث میں آتا ہے کہ جو 100 مرتبہ روزانہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرے گا انشاءاللہ قیامت کے دن اس کا چہرہ جو ہے 14ویں رات کی طرح روشن ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو ذاکرین میں شامل فرمائے، اتباع سنت کا جذبہ عطا فرمائے، اور پوری امت کو اللہ تعالیٰ اتباع سنت پر لے آئے، نماز با جماعت کی توفیق عطا فرمائے، اور دین و شریعت کا احترام اور اس کی عظمت اور اس کے اوپر عمل کرنا آسان فرمائے، اس کا جذبہ عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد ومسلم كما باركت على ابراهيم كما باركت على لا اله الا الله 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 لا اله
وسلم تسليما كثيرا كثيرا. لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. الله جل جلاله وجلاله الله 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 الله
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستوں، آج کی ان آیتوں کے اندر حسبنا اللہ و نعم الوکیل جو آیا ہے، حضرات صحابہ کی زبان پر پورے سفر کے اندر یہی مبارک جملہ رہا تھا، جس کا ترجمہ ہوتا ہے، سب جانتے ہیں، حسبنا اللہ، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اللہ ہمارے لیے کافی ہے. وہ نعم الوکیل، اور وہی بہترین کارساز ہے، وہی ہمارا بہترین کام بنانے والا ہے. لکھا ہے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اگر کوئی بہت مشکلات میں پھنس گیا ہو اور پریشان ہو، اس کلمے کو 1000 مرتبہ پڑھے اور پڑھ کر اللہ سے دعا کرے، انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ پاک اس کے لیے کوئی راستہ نکال دیں گے انشاءاللہ. اور اسی طرح مولانا ابرار حسن حربی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے مجالس کے اندر انہوں نے فرمایا کہ اتنا 111 مرتبہ پڑھ لیجیے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور پھر اللہ سے دعا کرے یقین کے ساتھ کہ اللہ ہی میرے لیے کافی ہے اور اللہ ہی میرے لیے کاموں کو بنانے والے ہیں. تو انشاءاللہ انشاءاللہ یقین کے ساتھ اس کا ورد کریں گے، بار بار کرتے رہیں چاہے، تو انشاءاللہ اللہ پاک اس کو مشکلات سے نکلنے کی شکلیں پیدا فرمائیں گے. اللہ پاک ہم سب کو اپنی ذات عالیہ کا یقین عطا فرمائے. یہی توکل ہے، حسبنا اللہ کے اندر توکل کی تعلیم ہے. توکل یعنی تمام چیزوں سے ہٹ کر اللہ کی ذات عالیہ کے اوپر یقین اور اعتماد کر لینا. ابھی غازہ کے اندر اکثر و بیشتر ان کی زبان پر یہی جملہ رہتا ہے، حسبنا اللہ، حسبنا اللہ. اللہ تعالیٰ ان کے لیے کافی ہو جائے، ان کی پریشانی کو دور فرمائے، اور غیب سے اللہ پاک ان کی لیے آسانیوں کے اور چین و سکون کی شکلیں پیدا فرمائے، ایمان کامل اور مزید اس کے اندر ترقی ان کو بھی، ہم کو بھی سب کو عطا فرمائے. درود شریف بولیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. اللہم انا لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہم لک الحمد کما انت اہل، فصل علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما انت اہل، وفر بنا ما انت اہل، فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ. اللہم انا نسألک بأننا نشهد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم صل علی سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين خاصة في غزة وفلسطين. اللهم انصرهم، اللهم انصرهم، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم وامكر لهم ولا تمكر عليهم. اللهم احفظهم، اللهم واقعهم كواقعة الوليد. اللهم اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. اللهم اغفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم تجاوز أمة محمد صلى الله عليه وسلم. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولى ونعم النصير. یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، پوری امت کی کامل مغفرت فرما. یا اللہ آج تک ہم اپنی نفس کی غلامی میں پڑے رہے، یا اللہ ہم کو نفس کی غلامی سے نکال کر یا اللہ آپ کی غلامی نصیب فرما، آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نصیب فرما، آپ کے احکامات کی اتباع کرنے کا شوق عطا فرما، نماز باجماعت کا، اور اسی طرح آپ کے تمام احکامات کو اپنی زندگی میں لا کر زندگی گزارنے کا جذبہ اور شوق عطا فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک احادیث مبارکہ کو اپنی زندگی کے لیے لاہ عمل بنانے کی توفیق عطا فرما. آج تک ہم سے پوری امت سے جو کوتاہی ہے اس کو معاف فرما. ہم کو پوری امت کو اللہ ہدایت عطا فرما. اے اللہ ہمارے مسجد میں آنے والے ایک ایک مصلی کی اور ہم سب کی اصلاح فرما، تزکیہ فرما. اے اللہ تربیت فرما، سنتوں سے ہمارے ظاہر کو باطن کو آراستہ فرما. ہمارا دل بھی سنتوں سے اور آپ کے احکامات سے اے اللہ اس کے انوارات سے منور ہو، اور ظاہر بھی ہے اللہ آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے منور ہو. اللہ ظاہر و باطن کی اصلاح فرما دیجیے. اے اللہ اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے ہمارے دلوں میں جتنے بھی رذائل ہیں، غرور، تکبر، فخر، حسد، اے اللہ جلسی و کینہ اور عداوت و دشمنی و نفرتیں، اے اللہ حب جاہ، حب مال، حب دنیا وغیرہ، غصہ و بخل وغیرہ وغیرہ،
ان تمام رذائل سے ہمارا تزکیہ فرما دیجیے یا اللہ، ہمارے قلوب کا تزکیہ فرما دیجیے اور ہم تمام کو اخلاق عظیمہ، اخلاق حمیدہ عطا فرما۔ اللہم آت نفوسنا تقواها وزکیہا وانت خیر من زکاہا انت ولیہا مولاہا۔ ہر عمل کا اخلاص عطا فرما، صرف اور صرف آپ کو راضی کرنے کے جذبے سے یا اللہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ آج تک ہم سے جو ریاکاری ہوئی ہو اس کو معاف فرما کر یا اللہ ان اعمال کو بھی قبول فرما لیجیے، اور آئندہ کے لیے ہمیشہ ایک ہی عمل کے اندر صرف اور صرف آپ کی رضامندی واتباع و رضوان اللہ یا اللہ ان صحابہ کرام کے صدقے میں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں کے باوجود آپ ساتھ میں زخمی ہیں، صحابہ کرام زخمی ہیں، یا اللہ آپ کے لیے جانیں قربان کرنے کے لیے بھی دوبارہ نکل گئے، یا اللہ کیسا جذبہ ہوگا ان کا، یا اللہ وہ جذبہ ہم کو بھی اور پوری امت کو عطا فرما دیجیے۔ وہ اطاعت کا جذبہ ہم کو، ہمارے بچوں کو، حاضرین کو اور ان کے بچوں کو، پوری امت کو عطا فرما دیجیے۔ ایسی اطاعت والی، اتباع سنت والی زندگی ہم سب کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے محسنین کو، یا حاضر ہونے والے، غائب ہونے والے سب کو عطا فرما، پوری امت کو عطا فرما۔ اللہم جو بیمار چل رہے ہیں، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے نہ کہا، سب کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ علامہ محسن صاحب زہرا دامت برکاتہم، ان کی بہن بیمار ہیں اور دوسرے حضرات بھی بیمار ہیں، یا اللہ بہت نے کہا بھی ہے، یا اللہ ان تمام کو مکمل شفا عطا فرما، جن کا علاج چل رہا ہے ان کو بھی شفا عطا فرما، اور جو آپ کی رحمت میں جا چکے ہیں ہمارے اساتذہ، مشائخ، والدین، ہمارے ساتھ نماز پڑھنے والے وغیرہ وغیرہ، ان تمام کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، ان کی مغفرت فرما۔ اللہم آمین۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک ونشهد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، واکتب اللہم الستر والسلامة والعافیة علينا وعلى عبادك الحجاج والقضاة والدعاة والفقراء والمساكين والعلماء والصالحين والمظلومين في برك وبحرك وجبك من أمة سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وأزواجہ اجمعین۔ یہ لگا تھا کہ مسلمانوں کے لیے بہتر سے بہتر فیصلے فرما، جو کچھ ہو رہا ہے اس میں خیر پیدا فرما، ہر اعتبار سے خیر کے، چین سکون کی شکل پیدا فرما، آمین۔ تمام شہداء کی مغفرت فرما، جو بیچارے زخمی ہیں، زخم خوردہ ہیں، یا اللہ ان کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ، صبر و تحمل عطا فرما، آپ کے ذاتی کے عالی کی معرفت و محبت عطا فرما، ایمان کامل ہم کو بھی ان کو بھی عطا فرما، عمل صالح کے ہم کو بھی ان کو بھی پوری امت کو توفیق عطا فرما، اتباع سنت کا جذبہ ہم سب کو، ان کو پوری امت کو عطا فرما دیجیے، آمین آمین۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔